الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف فقد أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله هي الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورۃ التوبہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام ترمذی، امام بہقی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بسند صحیح مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ہمیں ایک مثال کے ذریعے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے اور ہمیں ہماری غفلت کو دور کرنے کا ایک فارمولہ پیش کیا اور ایک نہایت تحذیر اللہ کے رسول نے کی. نبی علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بہت سارے کمالات دیے ہیں، آپ کے معجزات ہیں، ان میں آپ کا ایک کمال یہ بھی ہے جوامع الکلم، یعنی آپ کسی بات کو مختصر الفاظ میں اتنی باتیں بتا دیتے ہیں کہ اگر ان کو اس کی تشریح کی جائے تو پورا ایک دفتر تیار ہو جائے. یہ آپ کی خوبیوں میں سے ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں سمجھاتے تو مثال دیتے تھے تاکہ مثال کے ذریعے آدمی اور باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لے. اور یہ سنت اللہ ہے. قرآن پاک کے پہلے بارے سورۃ البقرہ ہی سے آپ دیکھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل توحید اور شرک کی حقیقت واضح کرنے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. نبی علیہ السلام بھی اسی طرح سے دل نشی کرنے، بات کو دل میں اتارنے کے لیے کبھی کبھار مثال دیتے اور سوال بھی کرتے اس مثال کے بارے میں. مثلا صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام بھری مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا، لوگوں، ایک درخت ہے جس کی ہر چیز فائدے مند ہے، کوئی چیز اس میں بیکار ہے ہی نہیں ہے. ذرا سوچو، اللہ رسول درخت بتانے کے لیے تھوڑی آپ دین سکھلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن کبھی مثال دے کر کے لوگوں ذرا بتاؤ، ایک درخت ہے دنیا میں، یہ آپ نے نہیں بتایا کہاں ہے دنیا میں، ایک درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں، ساری چیزیں اس کی فائدے مند ہے. بتاؤ کون سا درخت ہوگا؟ اب صحابہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس نے جہاں تک کا سفر کیا تھا وہاں تک سوچنا شروع کیا راستے میں ہم کو کون کون سے درخت نظر آئے تھے. جو لوگ شام جاتے تھے وہ سوچنے لگے مدینے سے نکلنے کے بعد شام تک پہنچنے میں کون کون درخت نظر آئے. جو یمن گئے تھے اس راستے پر سارے لوگ پریشان. کسی نے کہا فلاں درخت، اللہ صرف میں نہیں، وہ نہیں ہے. فلاں درخت، اللہ صرف اس کی اتنی چیزیں فائدے مند، اتنی بیکار جاتی، کچرے میں جاتی ہیں. دیکھ لو کتنی چیزیں ایسی ہوں گی. یہاں کسی سب سے مہنگے پھل، چلے جاؤ کسی یوتھ سینٹر پر، رس نکال لیا، باقی سب کیا ہو. بلدیہ یہ بھی نہیں اجازت دے گی کہ ایسی بیکار چیز کو روڈ پر پھینکو. مخالفت دیکھو. سارے لوگوں نے بیان کیا کہ یہ اللہ سب اللہ. ایک نوجوان صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا میرے سمجھ میں آ گیا تھا جو کون سا درخت ہے، لیکن مجلس میں ایک طرف میرے والد ابو بکر
دوسرے طرف عمر ابن الخطاب بیٹھے ہوئے تھے. اب ان دونوں کی مجلس میں بات کرنا مناسب نہیں تھا, بڑی بے ادبی سمجھی جاتی تھی. اللہ کرے یہی ادب پھر آ جائے ہمارے اندر. ہمارے ہاں تو معاملہ ہے, کوئی بات ہو تو چھوٹا سب سے پہلے سے, اور بھی مولوی بیٹھے ہیں تو اس میں آؤ جو سب سے کم علم ہوگا سب سے بڑھ چڑھ کے بات کرنا چاہے. اللہ یہ عیب ہے. کہتے ہیں ہمارے سوال کا, ہم نے سوال کا جواب سمجھ لیا, میں سمجھ گیا یہی درخت ہوگا, لیکن کچھ کہتا نہیں تھا. کیوں؟ ابو بکر بیٹھے اتنے بڑے آدمی, ہمارے والد بیٹھے ہوئے بڑے بڑے, ان کے جس کو کہا جاتا ہے چھوٹا منہ بڑی بات, کیسے کہیے؟ کہتے صبر کیا, ایک لفظ نہیں بولا سمجھ لینے کے باوجود. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندو کھجور کا درخت ہے تمہارا, وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کے جڑ سے لے کر کے پھل, تنے سے لے کر کے پتے تک دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں جو بیکار ہے, ہر ایک چیز استعمال میں آتی ہے. کیا یا رسول اللہ کیا تشبیہ آج میرے یہی مثال کلمہ طیبہ لا الہ ایمان کی ہے, یہی اسلام ہے. اسلام میں کوئی چیز بیکار فضول ہے ہی نہیں. اسلام کی ساری چھوٹی بڑی تعلیمات انسان کے لیے فلاح و کامیابی کی ضمانت دینے والی. بات ختم ہو گئی. عمر فاروق واپس آئے, بیٹا بھی واپس آیا. تو باتوں باتوں میں کہا والد صاحب میں تو جواب سمجھ گیا تھا, میں سمجھ گیا تھا اس سوال کا جواب کیا ہے, جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ رسول والد صاحب جواب اس لیے نہیں دیا کہ ادب مانے تھا, آپ تھے اور ابو بکر ہم سے بڑے بڑے لوگ تھے, میں عمر میں سب سے چھوٹا لگ رہا تھا, اسی لیے ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے اپنی زبان نہیں کھولی. چلیں بات. اب عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں اگر اولاد نیک نکل جائے باکمال تو ماں باپ سے پوچھو کہ کتنا دل خوش ہوتا ہے, سمجھیے نا. لیکن اولاد بے وفائی کا شکار ہو جاتی ہے زمانے میں, کبھی ماں باپ کا باغی بن جاتی ہے. اولاد کی ہر کامیابی پر دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے ہوتے تھے, کیا ہو کون؟ ماں باپ. سمجھتے ہیں میں کامیاب ہوں گا, واللہ میں کامیاب ہوں گا. عمر فاروق نے کہا بیٹے تم کو حیا روک دی, اللہ کی قسم ہم بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میرے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو کر کے تم جواب دیے ہوتے, میرے لیے دنیا میں اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع دوسرا نہ ہوتا. جو کیا کہتے ہمارا سر اونچا ہو جائے گا. اولاد ماں باپ کے لیے عزت کا سبب بنا کرتی ہے. تو میرے بھائیو اسی طرح سے نبی علیہ السلام مثالیں دے کے بہت ساری باتیں. تو ایک مثال اس دنیا اور آخرت کی زندگی, ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے, ہم سے کیا غفلت ہوتی ہے, نبی علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے بیان کیا. فرمایا لوگو من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل او کما قال علیہ السلام. اے لوگو من خاف, جس کے دل میں دشمنوں کا خوف ہوتا ہے. اللہ اگر معلوم پڑ جائے کہ آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جیسے دوسری روایت کے اندر وضاحت کی اللہ رسول نے, سمجھو کہ ایک بہت بڑا لشکر دشمنوں کا اسلحے سے لیس آ کر کے گاؤں کے قریب ٹھہرا ہوا ہے, اور گاؤں والوں کو پتا چل گیا کہ رات میں سب خون مارنے والا ہے, ہم لوگ غفلت میں سو جائیں گے تو اندھیرے میں یہ حملہ کر کے سب کو قتل کرے گا, قیدی بنائے گا, سارا مال لوٹ کر کے چلا جائے, ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے. آنے فرمایا من خاف فقد ادلجا. تو جس شخص کے دل میں اپنے جان کا, اپنے نقصان کا خوف ہوگا, دشمن کا ڈر ہوگا, اپنی جان, اپنے مال, اپنی اولاد کے بچانے کی فکر. جملہ یاد رکھنا,
اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے جان کے بچانے کی فکر ہوگی، اس کو نیند نہیں آئے گی. وہ تو جیسے اندھیرا شروع ہوگا، اندھیرا ہوا، اللہ سے فرماتے ہیں ادلجا، وہ تو اپنے جان اور مال کو بچانے کی نیت سے گاؤں چھوڑ کر کے نکل جائے گا. دشمن خوب اندھیرا چھا جائے، لوگ سو جائیں، تب حملہ کروں گا. لیکن اس عقل مند نے کہا کہ ہم سونے کا انتظار ہی نہیں کریں گے، دشمن آئے گا تب دیکھیں گے، بھاگیں گے نہیں. دشمنوں کے ارادے کو سمجھ گیا، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال بچانے کے خاطر جیسے اندھیرا شروع ہوا گاؤں چھوڑ کر کے نکل گیا. اب دشمن اگر رات کے تاریکی میں آئے گا تو سارے گاؤں کے لوگوں کو قتل کر ڈالے گا، لیکن جس کو جان بچانے کی فکر تھی نکل گیا، وہ کامیاب ہو گیا. آنے فرمایا من اخاف فقد ادلجا، اور جو نکل گیا، رات کہاں گزارنا ہے، فقد بلغ المنزل، اپنی منزل مقصود تک صبح تک وہ پہنچ بھی جائے گا. یہ اللہ رسول مثال دیا. کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 ذرا غور سے، کتنی پیاری مثال دے کر اللہ رسول نے سمجھایا. دشمن اسلام، انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ شیطان. شیطان کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہتا، ہمیشہ آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے. پھر شیطان کی مدد کرنے والے 2 بڑے فوجی ہیں، ایک انسان کا نفس امارہ نفس، اور نمبر 2 انسان کی ناجائز خواہشات اور برائیاں. انسان کے ایک تو شیطان ہے، شیطان کبھی تھپڑ نہیں مارتا، آپ کو ہتھکڑی نہیں لگاتا. شیطان ہمیشہ آپ کے کو برباد کرنے کے لیے آپ کے دل میں برائی کی محبت، برائی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. تو اب شیطان کے 2 بڑے فوج ہیں. نمبر 1 نفس امارہ. نفس امارہ کیا؟ جو ہمیشہ انسان کو برائی کا سبب بنتا ہے. نمبر 2 انسان کے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات. یہ 2 سب سے بڑے اس کے فوجی ہیں. اب شیطان، جو انسان شیطان کو اپنا دشمن نہ سمجھے اور شیطان سے بچنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کی مثال کیسی ہے کہ رات دن میں آ کر کے آپ کے گاؤں کے سامنے ایک دشمن بری نیت اور برے ارادے سے آ کے فوج لگا رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہاں یہ دشمن ہمارا جو آیا ہے ہماری جان، ہمارے مال کو لوٹنے کے لیے، لیکن آپ اپنا انتظام نہ کیے، بچانے کی کوشش نہ کی، وہاں رہے. دشمن آیا تو آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی اولاد سب اس نے ختم کر دی. یہی مثال انسان کی ہے. اس کی آخرت کو برباد کرنے والا، تباہ کرنے والا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ شیطان. اب اگر کوئی انسان شیطان کے مکر سے، شیطان کے غلط وساوس سے، اپنے نفس امارہ سے اور گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ کر کے انسان اپنے آپ کو اصلاح نہ کر لے، نیک راستے پر نہ ڈالے، تو اس کی مثال یہی ہوگی جیسے شیطان دشمن آ کر کے ٹھہرا ہوا تھا. آگے بات سمجھ میں؟ انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ سے فرماتے ہیں جس کو عذاب قبر سے، ہلاکت سے، جہنم سے، رب کے غضب سے بچنے کی فکر ہوگی، وہ تو واقعی شیطان کے شر، نفس امارہ کی برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور جو برائی سے بچائے گا وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. اب اپنی منزل تک کو پہنچ جائے گا. منزل کیا ہے مومن کی؟ جنت.
اس لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جو اندھیرا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیا دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچ گیا اور منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اور ایک چیز اور ہے میرے بھائیوں، ذرا سوچو، بڑی عجیب سی مثال اللہ رسول نے کتنی پیاری مثال دی۔ ایک آدمی جیسے بڑا ہوا سمجھ گیا کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری، اب ہم بڑے ہو گئے، ہمارے اوپر نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، ہمارے اوپر برائیوں سے بچنا بھی فرض ہو گیا، اور ہمارے لیے جنت کے اعمال کا کرنا اور برائیوں جہنم والے اعمال سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہماری آخری آنے والی زندگی جو ہے اسی زندگی کے اوپر جنت و جہنم کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان جیسے ہی اس کو ہوش آیا اور جہنم سے بچنے اور جنت سے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، اللہ اس کو فرماتے ہیں وہ تو منزل تک پہنچ گیا، کامیاب ہوا۔ جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے عمل صالح کیا، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان قیامت کے دن رب کے سامنے حساب کتاب دینے کا خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس پر قابو پا لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل، جو رات ہونے کے پہلے ہی نکل گیا منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ آگے اللہ رسول نے ارشاد الا، اے میرے امت کے لوگوں سن لو، 3 بار فرمایا الا ان شرعۃ اللہ غالیہ، ان شرعۃ اللہ الغالیہ، ان شرعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا سامان بہت ہی مہنگا ہے، غالی کہتے ہیں مہنگی کو۔ الا ان شرعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھنا اللہ کا سامان بہت ہی گرا اور مہنگا ہے۔ الا لوگوں سن لو ان شرعۃ اللہ الغالیہ، اللہ تعالیٰ کا سامان بے انتہا مہنگا ہے، کسی کے اندر اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیا ادا کریں گے؟ پھر آگے اللہ کا سامان جو بڑا مہنگا ہے وہ کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا جو سامان بہت مہنگا ہے وہ جنت ہے۔ فتح یہ چل گیا اب اس جنت کی قیمت بھی ادا کرنا ہے، اور جنت کی قیمت کسی انسان کے اندر طاقت نہیں کہ ادا کر سکے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، انتقال ہو گیا، اور ان کے جنازے کو دفنایا گیا، تو انہی ایام میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک یمن کی بنی ہوئی بڑی قیمتی چادر آ گئی، شال۔ کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، لیکن پورے مدینے بھر میں کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ اس مہنگی چادر کو خرید سکے۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کے خرید کے نبی کو گفٹ میں دے دو، جہاں دیکھیں اس کا چرچا، اتنی قیمتی چادر کہ پورے مدینے بھر میں کوئی ایسا نہیں جو قیمت ادا کر سکے اس کی، اتنی قیمت۔ بڑے پریشان، نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے فرمایا لوگوں، تمہارے بھائی سعد بن معاذ جن کو ابھی چند دن پہلے تم نے دفنایا ہے، یہ یمن کی بنی ہوئی چادر، اس کی قیمت کو دیکھ کر کے تم لوگ اتنے پریشان ہو اور کہے اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، یہ اتنی قیمتی اتنی مہنگی چیز ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے بھائی سعد بن معاذ کو اللہ رب العالمین نے جو جنت میں ایک دستی دی ہے، اللہ کی قسم اس دستی کی قیمت دنیا کی ساری دولت دینے کے بعد بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اب کتنی قیمتی جنت ہے، اسی لیے
جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ضروری ہے. نبی علیہ السلام صاحب نے ارشاد فرمایا کسی جنات اور انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ عمل کر کے جنت میں جائے، عمل کر کے جنت خرید سکے. اسی لیے دعا کیا کرو اللہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے عمل کرتے ہیں ان کو قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دینا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ولا انت، ہم لوگ تو بغیر اللہ کے فضل و کرم کے اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتے. آپ تو جا سکتے ہیں، آپ کے اولن تو سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کیے ہوئے ہیں، اور آپ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو آپ کو تو ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی، چلے جائیں گے جنت. اللہ سبحانہ اللہ کی قسم والا انا، اللہ کی قسم میں بھی اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا جبکہ اللہ ہمارے اوپر بھی رحم نہ کر جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا دعا کیا کرو اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لینا، جہنم سے بچانا اور اپنے فضل و کرم مہربانی سے جنت میں داخل کر دینا. تو میرے بھائیو جنت کی قیمت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کس کو حاصل ہوتی ہے؟ ان الذین آمنوا، صحابہ کرام نے نیک اعمال کیا، اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اور رضا جو ہے کب حاصل ہوتی؟ ایمان اور عمل صالح سے. اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے اعمال اور اپنے فضل و کرم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.